دوستو آپ نے دنیا کو مختلف آئیڈیاز کو اپناتے دیکھا ہوگا، مگر آج ہم بات کریں گے دو ایسے آئیڈیاز کی جن کی وجہ سے دنیا دو حصوں میں بدل گئی۔ میں ہوں وقار بٹی اور آج ہم بات کریں گے کیپٹلزم اور کمیونزم کے بارے میں۔ جہاں ہم دونوں آئیڈیاز میں فرق کو سمجھیں گے، وہیں ان ممالک کا تذکرہ بھی کریں گے جنہوں نے ان آئیڈیاز کو اپنایا۔ دوستو بات سٹارٹ ہوتی ہے 9 مارچ 1776 سے، جب انگلینڈ کے ماہر معاشیات ایڈم سمتھ نے اپنی کتاب دی ویلتھ آف نیشنز میں کیپٹلزم کا آئیڈیا متعارف کروایا۔ اسی دور میں یورپ میں ڈیموکریسی کا چرچا ہو رہا تھا۔ ایڈم سمتھ کی کتاب کے بعد تقریباً پورا یورپ کیپٹلزم کی ضد میں آنا شروع ہو گیا۔ کیپٹلزم کو جواب دینے کے لیے دوسری طرف مارچ 1848 میں انگلینڈ کے ماہر معاشیات کرل مارکس نے اپنے دوست فریڈرچ کے ساتھ مل کر ایک کتاب شائع کی جسے دی کمیونسٹ مینیفیسٹو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے کمیونزم کا آئیڈیا متعارف کروایا۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ امریکہ کیپٹلزم کی حمایت کر رہا تھا، جبکہ سوویت یونین کمیونزم کا حامی تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ کیپٹلزم کا نتیجہ غربت میں اضافے کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیپٹلزم اور کمیونزم میں کیا فرق ہے۔ کیپٹلزم ایک ایسا معاشی نظام ہے جس میں صنعت و تجارت سے منافع حاصل کرنے کے لیے اسے پرائیویٹ لوگوں کے کنٹرول میں رکھا جاتا ہے، یعنی ملکی وسائل کی ملکیت پرائیویٹ کمپنیز اور انڈیویجولز کی ہوتی ہے، جبکہ کمیونزم میں ملکی تجارت، صنعت اور وسائل کو کمیونٹی کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے اور ہر شخص کو اس کی قابلیت اور ضروریات کی بنیاد پر حصہ ملتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اگر یہاں پر موجود کسی بھی فرد کے ذہن میں کوئی چیز مثلاً کسی خوبصورت جیکٹ کو بنانے کا خیال آتا ہے تو وہ اسے اپنی مرضی سے بنا کر بیچ سکتا ہے، اسے ہم کیپٹلزم کا نام دیں گے۔ لیکن کمیونزم کی صورت میں ساری فیکٹریاں اور صنعتیں گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیپٹلزم انفرادی حقوق کے اصول پر مبنی ہے، جبکہ کمیونزم کمیونٹی حقوق کے اصول پر مبنی ہے۔ کیپٹلزم محنت کش طبقے اور سرمایہ دار طبقے میں فرق کرتی ہے، جبکہ کمیونزم ایسے نظام کو فروغ دیتی ہے جس میں امیر اور غریب کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ کیپٹلزم میں حکومت کی زیادہ دخل اندازی نہیں ہوتی، جبکہ کمیونزم میں اچھی خاصی حکومتی مداخلت شامل ہوتی ہے۔ کیپٹلزم میں ہر فرد کو دولت بنانے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، جبکہ کمیونزم میں دولت کو قابلیت اور ضروریات کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے۔ کمیونزم میں معاشرے کو فرد پر ترجیح دی جاتی ہے، جبکہ کیپٹلزم کی صورت میں ایسا نہیں ہے۔ کیپٹلزم میں مختلف کمپنیز کے درمیان کافی زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے، جبکہ کمیونزم میں چونکہ مارکیٹس کو حکومت کنٹرول کرتی ہے، اس لیے بہت زیادہ مارکیٹ کمپٹیشن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ مثلاً پاکستان میں تقریباً 18-20 سال پہلے صرف ایک یا دو کمپنیز ہی موبائل کالز کا نیٹ ورک فراہم کر رہی تھیں، جس کی وجہ سے ان کے ریٹ کافی زیادہ تھے۔ بعد میں جیسے ہی دوسری کمپنیز بھی آئیں تو مارکیٹ کمپٹیشن بڑھنے لگا، جس کی وجہ سے کار ریٹس بہت سستے ہو گئے اور صارفین اسی مارکیٹ کمپٹیشن سے سب سے زیادہ مستفید ہوئے۔ دوستو کیپٹلزم میں کمپنی کے حاصل ہونے والے منافع کا زیادہ حصہ مالک کے پاس چلا جاتا ہے، جبکہ کمیونزم میں کمپنی کا حاصل کردہ منافع تمام لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ دوستو ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، اسی طرح کیپٹلزم اور کمیونزم کے کیس میں بھی ہے۔ کیپٹلزم میں دولت کی نابرابر تقسیم کی وجہ سے امیر تر اور غریب تر ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف
کمیونزم میں دولت کی تقسیم تو وجود رکھتی ہے، مگر اس صورت میں کسی فرد واحد کو نجی دولت بنانے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمیونزم سرمایہ داری ناانصافیوں کے رد عمل کے طور پر کیپٹلزم کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستو، کسی نئے موضوع کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ سے التماس ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔